مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود مسجد قبلتین پہنچ چکے ہیں. مسجد قبلتین پہنچ چکے ہیں اور قبلہ محترم مولانا محمد عبداللہ رضوانی کی زیر قیادت کارواں مسجد کی طرف رواں دواں ہے اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے قبلہ حجاج کرام کو، زائرین کرام کو تفصیلی ہدایات سے اور اس تاریخی مسجد کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے. پہنچ چکے ہیں کاروان المجیر پاکستان مسجد قبلتین کے سامنے. مسجد قبلتین کی تاریخ کے بارے میں قبلہ محترم تفصیل سے بتائیں گے. یہ دیکھ بہت آسان جگہ دیکھو، سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے. آسان ہے نا، اور بہت اچھی جگہ مطابق پیچھے کسی کے اگر ہم اس روڈ پہ آتے ہیں نا تو آپ کو آدھا گھنٹہ روڈ کے اندر آنے میں لگ جاتا ہے. تو آواز بلند صلوات. جو ٹوپی نہیں پہن کے اس کو گرمی برداشت کرا چاہ رہا نہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کے سامنے ہے مسجد قبلتین، اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین کا مطلب دو قبلہ. جیسے قبلہ و کعبہ نہیں ہوتا ہے، مسجد ذو قبلتین یا قبلتین کا ہے. اور اس کی تاریخ یہ کہ یکم پہلی ہجری سال، ہجرت کا پہلا سال، چھٹے مہینہ. اب کل بھی کسی نے سوال کیا رسول یہاں کس لیے آ گئے تھے؟ آج ان کے سوال بہت ہوتے ہیں نا، کیا کرنے آئے تھے یہاں پر؟ ہمارے خام خاص زیارتیں خراب کرا جائے. تو ایک یہاں خاتون تھی ام بشر، خاتون ام بشر کا وہ پاس کر ام بشر، بشر اور بشر دونوں ہیں. انہوں نے رسول اکرم کو یہاں دعوت دی. اپنے اصحاب کو لے کر آئے ہیں، ذرا غور سے سن لینا. اچھا، ہمارا ہاں ذہن میں ایک یہ ہے کہ یار قبلہ جو بدل کیا وہ شاید رسول ایسے پڑھ رہے تھے تو ایسے ہو گئے تھے. ایسا نہیں تھا. ابھی میں آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں. تو یہاں پر اچھا، جب رسول یہاں ظاہر اسلام پھیلنے لگا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا تھا، لیکن یہودی ایک تانا، اچھا یہودیوں کے ساتھ جھگڑا 1400 سال سے ہے، آج کی بات نہیں ہے، چلتا رہے گا قیامت تک کے لیے. کبھی وہ فتح اور ہم شکست، کبھی ہماری فتح، کبھی ان کی. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہماری یہ ہے، اس لیے کہ زمانے کے امام آئے گا تو فتح ہی فتح. تو وہ تانے دیا کرتے تھے کہ دیکھو آپ نے اپنا دین لایا ہے، اپنا مذہب لایا ہے، لیکن قبلہ ہمارا ہے. اور مسلمانوں کا قبلہ اول کہتے ہیں بیت المقدس کو، قبلہ اول کہا جاتا ہے. تو لوگ تانے دیا کرتے تھے اور بار بار تانے دینے سے رسول اکرم بھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کر. جب رسول اکرم یہاں تشریف لائے، نماز ظہر کا وقت ہوا، جماعت رسول اکرم جو ایسے بیت المقدس یہ ہے، ڈائریکشن یہ ہے، ادھر نماز پڑھا رہے تھے، رسول آگے ہیں، اصحاب سب پیچھے ہیں. جب اعلان ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے رسول اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دو. اب ذرا ڈائریکشن ذرا دیکھ لینا، رسول یہاں ہیں، اصحاب پیچھے. اب یہاں سے فوراً 180 ڈگری یہ ماشاءاللہ. اب دیکھ قبلہ کے رخ یہاں پر اندر آپ جائیں گے نا، جب دروازے کے اندر جاؤ گے اوپر محراب نظر آئے گا. وہ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے اس طرح ہم نماز پڑھیں گے. بہت ساری یہ بھی سوال کرتے کبھی کبھی. اب وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے اس قبلے کی طرف. تو آپ کو انشاءاللہ وہاں محراب نظر آئے گا، یہ جو محراب پڑا وہاں پر نظر آئے گا. تو دو رکعت. ایک اور سوال بیچ میں کر لوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو ہم جب نماز قضاء عمری پڑھتے ہیں شبائے قدر میں،
تو نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ فجر سے، مغرب سے، فجر سے، مغرب سے، اور اس کا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہے. کبھی کبھی امتحان تو لانا پڑتا ہے نا. بولے آپ لوگ بولے فجر سے. نماز ظہر سے شروع کی جاتی ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے مولانا فجر سے آپ کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو دو آپ کے معلومات لے کہ نماز قبلے کی طرف ان خانہ کعبہ کے جو پہلی نماز ادا کی گئی ہے وہ ظہر کی نماز ہے. دوسری وجہ جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ اور بچی اس پر جو نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ ظہر سے ہوتا ہے. کیونکہ پہلی نماز جو بالغ پر مرد یا عورت یا بچی اور بچے پر ہو جاتا ہے وہ ظہر سے شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ ترتیب تو مطابق کیا ہونا چاہیے؟ فجر سے ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ اسلام کی پہلی نماز جو خانہ کعبہ کی طرف ادا کی گئی ہے وہ نماز ظہر ہے، اس لیے ظہر سے آغاز کیا جاتا ہے اور فجر پر اس کا اختتام کیا جاتا ہے. اب ایک سوال یہاں پر، یہ تاریخ ہو گیا جی. سن 1 ہجری 6 مہینہ رسول اکرم اصحاب کو لے کر آئے. بشر ایک خاتون جس کی دعوت پر آئے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا تھا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے رسول آپ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف رخ مڑوا دیں گے جس پر آپ راضی ہو گے. پھر کیا حکم آیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی ہو. اب سوال یہی ہے کہ جب رسول اس طرف تھے